السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 975، سورۃ العنکبوت، آیت نمبر 36 تا 44، پارہ نمبر 20۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ وَعَادًا وَثَمُودَ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَاكِنِهِمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ۔ وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَلَقَدْ جَاءَهُم مُّوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ۔ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو تو اس نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو اور یوم آخر کی امید رکھو اور زمین میں فساد کرنے والے بن کر دنگا نہ مچاؤ۔ تو انہوں نے اسے جھٹلا دیا، پس انہیں زلزلے نے پکڑ لیا تو وہ صبح کو اپنے گھر میں پڑے کے پڑے رہ گئے۔ اور عاد اور سمود کو، اور یقیناً ان کے رہنے کی کچھ جگہیں تمہارے سامنے آ چکی ہیں، اور شیطان نے ان کے لیے ان کے کام مزین کر دیے، پس انہیں اصل راستے سے روک دیا، حالانکہ وہ بہت سمجھدار تھے۔ اور قارون اور فرعون اور حامان کو بلا شبہ یقیناً ان کے پاس موسیٰ کھلی نشانیاں لے کر آیا تو وہ زمین میں بڑے بن بیٹھے اور وہ بچ نکلنے والے نہ تھے۔ تو ہم نے ہر ایک کو اس کے گناہ میں پکڑ لیا، پھر ان میں سے کوئی وہ تھا جس پر ہم نے پتھروں والی ہوا بھیجی، اور ان میں سے کوئی وہ تھا جسے چیخ نے پکڑ لیا، اور ان میں سے کوئی وہ تھا جسے ہم نے زمین میں دنسا دیا، اور ان میں سے کوئی وہ تھا جسے ہم نے غرق کر دیا۔ اور اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرے، لیکن وہ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے۔ ان لوگوں کی مثال
جنہوں نے اللہ کے سوا اور مددگار بنا رکھے ہیں مکڑی کی مثال جیسی ہے جس نے ایک گھر بنایا، حالانکہ بے شک سب گھروں سے کمزور تو مکڑی کا گھر ہے اگر وہ جانتے ہوتے۔ یقیناً اللہ جانتا ہے جسے وہ اس کے سوا پکارتے ہیں، کوئی بھی چیز ہو، اور وہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ اور یہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں، اور انہیں صرف جاننے والے ہی سمجھتے ہیں۔ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، بلا شبہ اس میں ایمان والوں کے لیے بڑی نشانی ہے۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ، اور مدین کی طرف، اخاہم ان کے بھائی، شعیباً شعیب کو، فقالا تو اس نے کہا، یا قومی اے میری قوم، اعبدوا اللہ تم عبادت کرو اللہ کی، ورجو اور تم امید رکھو، الیوم الآخرہ یوم آخرت کی، ولا تعثوا اور نہ تم پھرو فی الارض زمین میں، مفسدین فساد کرتے ہوئے، فکذبوہ پھر انہوں نے جھٹلایا اسے، فاخذتہم تو پکڑ لیا انہیں الرجفۃ زلزلے نے، فاصبحوا بالآخر وہ ہو گئے فی دارہم اپنے گھروں میں، جاثمین گھٹنوں کے بل گرے ہوئے۔ وعادن اور عاد کو یعنی عاد کو ہم نے ہلاک کیا، وثمودا اور سمود کو، وقد اور تحقیق تبینہ واضح ہو چکی ہے، لکم تم پر، من مساکنہم ان کے گھروں سے، وزینہ اور مزین کر دیے، لہم ان کے لیے، الشیطان شیطان نے، اعمالہم ان کے عمل، فصدہم اور اس نے روک دیا انہیں، عن السبیل راہ سے، وکانوا حالانکہ وہ تھے، مستبشرین ہوشیار سمجھدار، وقارون اور قارون، وفرعون اور فرعون، وحامان اور حامان یعنی ان کو بھی ہم نے ہلاک کیا، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، جاءہم آئے تھے ان کے پاس، موسیٰ بالبینات واضح دلیلوں کے ساتھ، فاستکبروا پھر انہوں نے تکبر کیا، فی الارض زمین میں، وما کانوا اور نہ تھے وہ، سابقین آگے نکل جانے والے، فکلن پھر ہر ایک کو، اخذنا ہم نے پکڑا، بذنبہ اس کے گناہوں کی وجہ سے، فمنہم چنانچہ کوئی تو ان میں سے، من وہ ہے کہ ارسلنا ہم نے بھیجی، علیہ اس پر، حاسباً پتھر برسانے والی آندھی، ومنہم اور کوئی ان میں سے، من وہ ہے کہ اخذتہ پکڑا اسے، الصیحۃ چیخ نے، ومنہم اور کوئی ان میں سے، من وہ ہے کہ خسفنا ہم نے دھنسا دیا، بہی اسے، الارض زمین میں، ومنہم اور کوئی ان میں سے، من وہ ہے کہ اغرقنا ہم نے غرق کر دیا، وما کانا اور نہیں تھا، اللہ لیظلمہم کہ وہ ظلم کرتا ان پر، ولیکن اور لیکن، کانو وہ تھے، انفسہم اپنے آپ پر، یظلمون ظلم کرتے۔ مثل مثال، الذین ان لوگوں کی جنہوں نے، اتخذوا بنائے، من دون اللہ اللہ کے سوا، اولیاء کارساز، کمثلی مانند مثال، العنکبوت مکڑی کی ہے، اتخذت اس نے بنایا، بیتن ایک گھر، وَإِنَّا اور بلا شبہ، اوہنا زیادہ کمزور، البیوتی سب گھروں سے، لبیت العنکبوت البتہ مکڑی کا گھر ہے، لو کانو کاش کہ وہ، کانو وہ ہوتے، یعلمون جانتے، ان اللہ بلا شبہ اللہ، یعلم جانتا ہے، ما جسے، یدعونا وہ پکارتے ہیں، من دونہ اس کے سوا، من شیء کسی اور چیز کو، وہو اور وہی، العزیز نہایت غالب، الحکیم خوب حکمت والا ہے، وتلکا اور یہ، الامثال مثالیں ہیں، نضربھا ہم بیان کرتے ہیں ان کو،
للناس لوگوں کے لیے، وما یاقلوہا اور نہیں سمجھتے انہیں، الا مگر العالمون علم والے ہی۔ خلق اللہ پیدا کیا ہے اللہ نے، السماوات آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، بالحق بالحق کی حق کے ساتھ، انا بلا شبہ فی ذالک اس میں لآیتن البتہ عظیم نشانی ہے، للمؤمنین مومنوں کے لیے۔ پیارے بھائیوں میری بہنوں، اللہ مستوی علی العرش کے فضل و کرم سے آج پارہ نمبر 20 پورا ہوا۔ میری رب رحمان سے مستوی علی العرش سے دعا ہے اللہ تعالیٰ باقی پارے بھی پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کمی کوتاہی ہوئی اس بیان کرنے میں وہ میری شیطان کی طرف سے، اور جو حق اور سچ بات ہوئی وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے۔ پروردگار میرا یہ عمل اپنی بارگاہ عزت و جلال میں قبول فرمائے، اور اس کا بدلہ مجھے اللہ سے اس دنیا میں بھی چاہیے، اور مجھے اس کا بدلہ میرے رب سے قبر میں بھی چاہیے، اور قیامت کے دن میں بھی چاہیے، اور مجھے میرے اس عمل کا بدلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جنت الفردوس کی صورت میں چاہیے۔ آپ سب کہو آمین۔ اور میرے ساتھ جو میرے کام کرنے والے ہیں، جو میرے دائیں بائیں ہیں، میرے معاونین ہیں، محبین ہیں، میرے ایڈمن ہیں، میرے وہ بھائی، میرے وہ بہنیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی یہی کچھ عطا فرمائے جو اس دعوت و تبلیغ کے کام میں کسی بھی طریقے پر میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ دین کا علم سیکھنے والے، سکھانے والوں کے لیے سمندروں میں موجود مچھلیاں بھی دعائیں کرتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ اس محنت اور اس کوشش کو اپنی بارگاہ عزت و جلال میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور اسے اللہ وائرل کر دے، اسے اللہ رب رحمان عام کر دے۔ اللہ پاک پروردگار نے مدین کا ذکر کیا، ان آیات میں اللہ نے عاد اور سمود کا ذکر کیا، ان آیات میں اللہ نے قارون، فرعون اور حامان کا ذکر فرمایا۔ یہ وہ قومیں ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے لحاظ سے بڑے سمجھدار تھے، بہت زیادہ ایجوکیٹڈ تھے، تعلیم یافتہ تھے، بڑے ہنرمند قسم کے، کاریگر قسم کے، انجینئر اور پروفیسر قسم کے لوگ تھے، لیکن تھے کافر۔ اس لیے ان کی دنیا کی کوئی بھی سمجھداری اللہ کے عذاب کے بچانے میں ان کے کام نہ آئی۔ تو اللہ رب رحمان نے مکہ کے کافروں کو اور مشرکوں کو، ابو جہل ہو، امیہ ہو، ابن خلف ہو، عتبہ ہو، شیبہ ہو، ابو لہب، ابو لہب ہو، اور قریش کے بڑے بڑے کافر اور تکبر کرنے والے سردار ہوں، اللہ نے قرآن مجید میں ان قوموں کا اور ان لوگوں کا اور انہیں چودھریوں اور سرداروں کا ذکر فرمایا۔ دیکھ لو کہ وہ رتبے اور مقام میں، بادشاہت میں، وزارت میں، اور وہ علم میں، ہاں جی، اور وہ جو ہے پیسے اور سونے اور چاندی میں تم سے کہیں بڑے سردار تھے۔ تمہیں اپنی سرداری پر ناز ہے نا، تمہیں اپنی سردار ہونے پر تکبر ہے، تمہیں اپنے سمجھدار ہونے پر تکبر ہے، تمہیں اپنے دنیا دار اور دولت دار اور مالدار ہونے پر تکبر ہے نا، تو دیکھ لو اللہ نے ان لوگوں کا حال کیا کیا۔ عاد اور سمود، یہ عرب لوگ بھی ان سے پوری طرح واقف تھے، اور ان لوگوں کا جو مسکن تھا، ہاں جی، جنوبی عرب کا پورا علاقہ جو آج احقاف، یمن اور حضرموت کے نام سے مشہور ہے، معروف ہے، یہ عاد کا مسکن تھا۔ اور اسی طرح جو ہے وہ مدینے سے خیبر اور اسی طرح تبوک، یہ سارا علاقہ آج بھی سمودیوں کے آثار سے بھرا پڑا ہے۔ یعنی یہ عرب قومیں تھیں اور یہ عرب کے علاقے تھے، اور تجارتی قافلے مختلف ملکوں کی طرف آتے جاتے ہوئے ان لوگوں نے یہ آثار قدیمہ اور یہ
عاد اور سمود کے مونجو دھڑو، ہاں جی، یہ تمام عرب لوگ، تاجر لوگ، ادھر ادھر دور دراز سفر کرنے والوں نے دیکھ رکھے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیکھا، فرمایا کہ دیکھو ان عادیوں اور سمودیوں کا کیا ہوا، آج 1400 سال بعد بھی عاد اور سمود کے آثار، ان کی بستیوں کے آثار باقی ہیں۔ یعنی جب وہ قومیں آباد ہوں گی تو علاقے کتنے ایجوکیٹڈ ہوں گے۔ آج جب ان ہلاک شدہ اور تباہ شدہ قوموں کے آثار قدیمہ اتنی بڑی تعداد میں ہیں، تو جب وہ قومیں آباد تھی دنیا پر، کتنا بڑا ایجوکیٹڈ اور کتنا بڑا ہنرمند اور تعلیم یافتہ وہ علاقہ ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سب کو ہم نے ہلاک کیا۔ اب تمہیں اپنی سرداری پر، پیسے پر، اپنی قوم پر، اپنے عرب ہونے پر اگر ناز ہے تو دیکھو، ہاں جی، اللہ رب رحمان نے ان لوگوں کا کیا حال کیا جو کہ بڑے سمجھدار تھے، بڑے ہوشیار تھے دنیا کے لحاظ سے، لیکن جب اللہ نے ان کو ہلاک کیا، انہیں زلزلے نے آ کر پکڑا، انہیں چیخ نے آ کر پکڑا، انہیں پتھروں والی تیز ٹھنڈی ہواؤں اور آندھیوں نے آ کر پکڑا اور یہ ہلاک ہوئے، تو کیا ان لوگوں کی دنیا کی سمجھداریاں ان کے کام آئیں؟ آج بھی دنیا کا سمجھدار بندہ کہتا ہے کہ میں ٹیکنالوجی کے ذریعے بچ جاؤں گا، زلزلہ اور آندھی اور طوفان اور سیلاب آنے سے پہلے مجھے خبر ہو جائے گی کہ ہاں جی عذاب آ رہا ہے، اور میں ایسے مکان تعمیر کر لوں گا، ایسی بلڈنگیں بنا لوں گا کہ زلزلہ آئے گا، سیلاب آئے گا، آندھی آئے گی اور مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ تو فرشتے نے آ کر چیخ ماری تو پھر کیا ہوگا؟ اور ان دنیا کے عقل مندوں نے ہاں جی ساؤنڈ پروف عمارتیں بنا رکھی ہیں، آواز اندر کی باہر نہ آئے اور باہر کی آواز اندر نہ آئے، لیکن جبریل کی چیخ کو اندر آنے سے کون روکے گا؟ اللہ کے آئے ہوئے بھیجے ہوئے زلزلے کے آنے کو کون روکے گا؟ پتھروں کی آتی ہوئی اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی پتھروں کی تیز آندھی کو کون روکے گا؟ سیلاب اور بارش کو کون روکے گا؟ زمین میں اللہ دھنسا دے، پوری بلڈنگ ہی زمین نگل لے، جیسا کہ ایک بہت بڑا اژدہا ایک بہت بڑے جانور کو نگل لیتا ہے، ہاں جی، جس طرح کے چھپکلیاں اور اس قسم کے جو جانور ہیں وہ چھوٹے چھوٹے پرندوں اور تتلیوں کو ایک دم نگل لیتی ہیں، جب زمین کا سینہ کھل جائے، زمین کا منہ کھلے، زمین کا پیٹ پھٹے اور پوری عمارت زمین میں دھنس جائے، دنیا کی کون سی ٹیکنالوجی اللہ کی بلا کو، اللہ کے عذاب کو روکے گی؟ تو یہ گزر گئے کافر عاد اور سمود، ہاں جی، یہ فرعون اور قارون، یہ حامان، یہ بھی دنیا کے بڑے سمجھدار لوگ تھے، لیکن اللہ کے مقابلے میں تو کوئی سمجھداری کام نہیں آتی۔ اللہ کے عذاب کے آنے میں تو دنیا کی کوئی ٹیکنالوجی کام ہی نہیں کرتی، ساری ٹیکنالوجیاں، ہوشیاریاں، سمجھداریاں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں۔ سونامی آیا تھا تو کون بچا تھا؟ آتش فشاں پڑتا ہے اور زلزلہ آتا ہے تو کون اللہ کے آئے ہوئے، اللہ کے بھیجے ہوئے، اللہ کے پیدا کیے ہوئے زلزلے کو روک دے؟ کوئی نہیں روک سکتا۔ ان لوگوں کا جرم کہ انہوں نے پیغمبروں کو جھٹلایا، اللہ نے ان کو ایسا ہلاک کیا کہ ان کا نام و نشان باقی نہیں رہا۔ ہاں، ان کی رہنے کی کچھ جگہیں اللہ نے ہمارے سامنے کر دی۔ اللہ چاہتا تو دنیا والوں کو ان کی خبر بھی نہ ہوتی کہ کبھی عاد، سمود، فرعون، حامان، قارون، شداد یہ آئے بھی تھے کہ نہیں آئے تھے، لیکن اللہ نے ان کی کچھ جگہیں ہمارے سامنے رکھی ہیں تاکہ بعد میں آنے والے ان پہلے ہلاک ہونے والوں کو دیکھیں اور عبرت حاصل کریں۔ اب عقل مند اور مومن اور اہل علم، سعادت مند، وہ تو نصیحت حاصل کر لیتے ہیں، اور جاہل اور بے وقوف سمجھتا ہے کہ ہم بڑے طاقتور ہیں، بڑے سردار ہیں، اس لیے ہمیں کچھ نہیں ہوگا۔
اصل بات یہ ہے کہ تکبر انسان کو ہلاک کر ڈالتا ہے۔ تکبر کرنے والا اپنے تکبر کی دھن میں اللہ کے عذاب کا شکار ہو جاتا ہے۔ شیطان نے ان کافروں کے اعمال ان کو خوبصورت کر دیے اور یہ ہدایت کے راستے سے شیطان نے انہیں روک دیا، اور فرمایا کہ فرعون اور قارون اور حامان کو بھی ہم نے ہلاک کیا۔ ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام دلائل اور معجزات لے کر پہنچے، مگر ان ظالموں نے تکبر کرتے ہوئے انکار کر دیا۔ فرعون کو تکبر تھا کہ میں بادشاہ ہوں، ہاں جی، قارون اور حامان کو تکبر تھا کہ پیسہ ہے، عمارت ہے، لیکن کیا یہ تکبر ان کے کام آیا؟ ان کے کوئی کام نہ آیا۔ حق کو جھٹلانا ان کی ہلاکت کا باعث بنا، اور ان کی دولت اور ان کی شہرت اور ان کی حکومت اور ان کی وزارتیں یہ سب دھری کی دھری رہ گئیں۔ فرعون اور آل فرعون کو اللہ نے پانی میں غرق کر دیا، ہاں جی، قارون کو جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین کے اندر دنسا دیا۔ تو فرعون اور حامان اور ان کی آل، اللہ نے انہیں پانی کے اندر غرق کر دیا، اور قارون زمین نے اسے زندہ ہی نگل لیا، اس کے لو لشکر، اس کے خزانے اور سونے چاندی کے انبار سمیت۔ تو کہاں گئی ان کی سمجھداریاں، کہاں گئی ان کا تکبر کرنا؟ انسان اور مخلوق ہو کر تکبر کرے، یہ تو اس کے زیبا ہی نہیں ہے۔ تو پھر تکبر کرنے والوں کا یوں ہی حشر ہوتا ہے۔ ابو جہل اینڈ کمپنی نے بھی تکبر کیا، لیکن اللہ نے ابو جہل کو کیسے ذلیل کیا کہ دو ننھے مجاہد، ہاں جی، دو ننھے منع مجاہد معوذ اور معاذ رضی اللہ تعالی عنہما نے اس اتنے بڑے پہلوان اور سردار اور تکبر کرنے والے ابو جہل کو مار ڈالا، تلوار ماری اور اسے نیچے سے گھوڑے سے نیچے گرا دیا اور اس کی ٹانگ کاٹ ڈالی۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام کے صحابی بکریوں کے چرواہے گئے اور اللہ اکبر، اس سردار اور متکبر ابو جہل کی گردن اس کے تن سے جدا کر ڈالی۔ تو تکبر کرنے والوں کا اللہ نے یہ انجام کیا۔ تو یہ وارننگ تھی ابو جہل، امیہ اور اسی طرح عتبہ اور شیبہ اور ابو لہب کے لیے، مگر وہ لوگ ظالم نہ سمجھے۔ قرآن کا یہ پیغام رہتی دنیا تک تکبر کرنے والوں کے لیے ہے کہ دیکھو، جو پیغمبروں کو جھٹلا دے، جو حق کا انکار کر دے، وہ حکومت میں ہو، وہ حسن و جمال میں ہو، وہ وزارت میں وزیر ہو، وہ پیسے اور دولت کے انبار کا مالک ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب سے نہیں بچ پاتا۔ اب کیا اللہ نے ان کو غرق کر کے ان پر اللہ نے ظلم کیا؟ نہ، اس لیے کہ یہ تو خود ظالم تھے۔ جو اللہ کے پیغمبروں کا انکار کرے، اللہ کا انکار کرے، اس کی وحدانیت کا انکار کرے، اس کی الوہیت کا انکار کر بیٹھے، وہ تو سمجھو کہ آ بیل مجھے مار، وہ تو عذاب کو دعوت دینے والا ہے، وہ تو منہ مانگا عذاب چاہتے ہیں۔ ان کے اعمال، وہ خود اپنے لیے عذاب کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ نے ظلم نہیں کیا، انہوں نے اپنے آپ پر خود ظلم کیا، اپنے لیے خود عذاب کو پسند فرمایا۔ تو اب ہر ایک کو اس کی پسندیدہ چیز دینی چاہیے، یہی انصاف کا اور عدل کا تقاضا بنتا ہے۔ ان کافروں مشرکوں کے حوالے سے اللہ نے مکڑی کی مثال دی ہے، کیا کہتے ہیں، اسپائڈر کہتے ہیں نا۔ اللہ نے عنکبوت کی مثال دی ہے۔ گھروں میں سب سے کمزور گھر وہ مکڑی کا ہوتا ہے، گھروں میں سب سے کمزور گھر وہ مکڑی کا ہوتا ہے۔ بندہ مکان بناتا ہے کہ جناب آندھی سے، ہوا سے، طوفان سے، بارش سے، ہاں جی، میری حفاظت ہوگی، میرا مکان مجھے شیلٹر دے گا، لیکن گھروں میں سب سے گھٹیا اور کمزور گھر وہ مکڑی کا گھر ہوتا ہے کہ آپ نے پھونکا مارا، تھوڑا سا ہاتھ مارا تو مکڑی میاں کا گھر تباہ ہو جاتا ہے۔ بعض لوگوں نے یہاں
ایک جھوٹی بات بنا رکھی ہے کہ غار سور کے منہ پر مکڑی نے جالا بنایا، کبوتری نے گھونسلہ بنایا، کبوتر نے گھونسلہ بنایا اور کبوتری نے انڈے دیے۔ یہ جھوٹ اور من گڑت ہے۔ جس گھر میں جالے بنے ہوں، مکڑیاں انہوں نے اپنے گھر بنائے رکھے ہوں، گھر کے اہل خانہ کے سست ہونے کی نشانی ہے۔ تو گھروں میں صفائی ستھرائی کرتے ہوئے مکڑی کے جالے اور مکڑی کو صاف کر کے مار کے بھگا دینا چاہیے۔ تو گھروں میں سب سے کمزور گھر وہ مکڑی کا گھر ہوتا ہے۔ تو اللہ نے کافروں مشرکوں کے لیے مثال دی کہ ان کافروں اور مشرکوں نے جنہیں الہ بنا رکھا ہے، جن کو شریک بنا رکھا ہے، جیسے مکڑی کا گھر مکڑی کو شیلٹر اور حفاظت نہیں دے سکتا، کام نہیں آ سکتا، ارے جنہیں تم نے من دون اللہ، اللہ کے سوا معبود بنایا ہے، وہ درخت ہو، وہ پتھر ہو، وہ سورج ہو، وہ چاند ہو، وہ ستارے ہوں، وہ بزرگ ہوں، وہ پیغمبر ہوں، تمہارے کوئی کام نہیں آنے والے، وہ فرشتے ہوں، وہ تمہارے کام نہیں آنے والے۔ جیسے مکڑی کا گھر سارے گھروں میں کمزور ہے، اور وہ مکڑی کا گھر مکڑی کو شیلٹر اور حفاظت نہیں دے سکتا، ایسے ہی من دون اللہ، اللہ کے سوا جو تم نے معبود بنا رکھے، وہ تو اپنی مدد کرنے پر قادر اور قدرت نہیں رکھتے، تمہاری کہاں سے مدد کریں گے؟ مکڑی کا گھر اپنے آپ کو آندھی اور طوفان سے نہیں بچا سکتا، وہ مکڑی کو کیا خاک بچائے گا؟ ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ مثالیں بیان فرمائی۔ اب جو جاہل اور چول لوگ تھے نا، پاگل، بے علم، بے عقل، انہوں نے کہا یہ اللہ اس طرح کی مثالیں کیوں بیان کرتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے جو مثالیں بیان کی اور ہم کرتے ہیں نا، علم والے ان مثالوں کی حقیقت جانتے ہیں، اور اللہ ہی نے آسمان اور زمین کو مصلحت اور حق کے ساتھ پیدا کیا، اور اس کائنات میں غور و فکر کرنے پر ایمان والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ یعنی ہم کائنات میں غور کر کے یہ بات جان سکتے ہیں کہ کائنات کا بنانے والا بھی کوئی ہے، چلانے والا بھی کوئی ہے، کائنات کو تباہ کرنے والا بھی کوئی ہے۔ تو وہ کون ہے؟ وہ ہے اللہ۔ وہ کون ہے؟ انما الہکم الہ واحد۔ وہ کون ہے؟ وہ الرحمن ہے، وہ الرحیم ہے۔ تو اگر کوئی صرف کائنات میں ہی غور و فکر کرنے لگ جائے نا، تو اس کے پاس، علم والے کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوگا سوائے یہ کہنے کے زبان سے اور دل میں یقین کے ساتھ، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔